बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आपके सामने आ गए जनाब अनवारुल हक काकड़, और बड़े नाम आए मार्केट में। बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो कि वाकई ऐसे नाम थे जो कि वाकई कंसिडर किए जा रहे थे, बट एट द वेरी सेम टाइम कुछ नाम शौकिया भी आए और कुछ लोगों ने ख़ुद भी फ्लोट करवाए मीडिया में, नाम खबरें छपवा दी एंड थिंग्स लाइक दैट, मशहूर होना चाहते थे या जो भी होना चाहते थे या जो भी उनके अल्टीरियर मोटिव्स थे, आई डोंट नो। बट देन अगेन कोशिश की उन्होंने कि जनाब हम भी मशहूर हो जाएं कि साडा भी ना आ गया। बट एनी वेज पॉइंट इज़ कि अनवारुल हक काकड़ इज़ देयर जी, नाउ ही इज़ द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। और देखते हैं कि वो डिलीवर कर सकते हैं नहीं कर सकते, किस तरीके से डिलीवर करेंगे। जो हमें समझ आती है बात, जो मुझे समझ आती है बात, वो ये है कि देखें इस वक्त फोकस जो है वो इकॉनमी पे है। अगर इकॉनमी की मैं बात करूँ सिर्फ, तो पिंडी वालों ने उस पर काफ़ी काम किया हुआ है। मैं कई मरतबा ये पहले भी कह चुका हूँ, और तकरीबन एक साल से जो इन्वेस्टर है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको बुला बुला के उनके साथ मिल के बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक एक नुक्ते पे उन्होंने काम किया हुआ है, एक एक पॉइंट पे काम किया हुआ है। और उसके बाद जनाब उन्होंने मॉडस ऑपरेंडी एक बनाया है, और उसके समरात ये हैं कि आप एक ये देख सकते हैं कि जनाब अभी यूएई से इन्वेस्टमेंट जो है वो आना शुरू हो गई है। कतर से भी आ रही है, चाइना से भी आ रही है, ईरान से भी आ रही है, एंड देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज़ जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसीलिए ये जो कहा जाता था, कंट्रोवर्सी बनी थी कि जनाब ये वज़ीर आज़म जो होगा केयर टेकर, उसको इतने इख्तियारात क्यों दिए जा रहे हैं। वो इख्तियारात इसलिए दिए जा रहे थे कि उसको जनाब ये कॉन्टीन्यूटी जो है, जो इन्वेस्टमेंट की कॉन्टीन्यूटी जो है वो जारी रहे और उसमें खलल ना पड़े और उसमें ब्रेक ना आए। क्योंकि होता ही है कि इलेक्शन जो है वो होते हैं, अगर 90 दिन बाद होते हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल 90 दिन बाद होंगे, और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इलेक्शन जो है वो कहीं फरवरी में जाके होंगे, मिड फरवरी में कहीं होंगे, या आगे पीछे हो सकते हैं, बट फरवरी में होंगे 2024 में। 2024 इसलिए कह रहा हूँ कि लोग ये ना समझें कि जनाब मैं कोई 2025 की या 2026 की बात करूँ, ऐसा नहीं है। 2024 में एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन हो, और फरवरी में होंगे, मिड फरवरी में भी हो सकते हैं। सो ये तो इलेक्शंस का स्केड्यूल हो गया। नाउ अब एक बड़ा सवाल उठता है जनाब के यहाँ पे काबीना क्या होगी। ठीक है जी, चीफ मिनिस्टर्स कौन होंगे, काबीना क्या होगी। अब काबीना जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी हद तक बन चुकी हुई है, चाहे सूबों की हो। ये भी मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, सूबों की भी काबीना बन चुकी हुई है, उनके नाम फाइनलाइज ऑलमोस्ट हो चुके हुए हैं। मरकज़ की भी काबीना जो बन चुकी हुई है, उसके भी नाम ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुके हैं। और मैं एक मरतबा फिर याद करा दूँ कि मैं बार बार कहता रहा कि जनाब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है वो फाइनलाइज हो चुका हुआ है, और यहाँ पे जितने नाम आ रहे हैं मार्केट में, बहुत ही कम होगा, मिनिमम चांसेस होंगे उसके कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन एनीवेज लोग देखते भी रहे, यहाँ पे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स पे अच्छे अच्छे नाम भी आए यहाँ पे, और उनको कंसिडर भी किया गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन उनमें से कुछ लोग थे जिनको कंसिडर किया गया था। अब एक और बात यहाँ पे आती है जनाब के यहाँ पे बातचीत सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि जो भी वज़ीर आज़म बनता है उसको पहले दिन से कोशिश की जाती है कि उसको सैबोटाज किया जाए। बट हकीकत ये है, रियलिटी चेक ये है कि खुर्शीद शाह साहब ने एक अपनी रिजर्वेशन शो की है अनवारुल हक काकड़ के बारे में, और उन्होंने कहा जनाब कि इससे बेहतर भी कैंडिडेट आ सकता था। नाउ इसमें उनकी रिजर्वेशन सर आँखों पे, पुराने मंझे हुए सियासतदान हैं खुर्शीद शाह साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, और उनकी रिजर्वेशन जो है उसको बिल्कुल वेट भी रखती है, वज़न भी रखती है, और उसमें कोई आर्गूमेंट भी नहीं किया जा सकता, उसमें बहस भी नहीं की जा सकती कि नहीं जी का यहाँ पे खुर्शीद शाह साहब सीरियसली नहीं ले रहे इस चीज़ को। नहीं, खुर्शीद शाह साहब की जो ऑब्जर्वेशन होती है, इन डेप्थ जाके उनकी ऑब्जर्वेशन होती है, और वो बहुत गहराई में जाके बात करते हैं, और उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। दो उसको पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं जनाब कि हमारी ये कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, बट देन अगेन खुर्शीद शाह साहब को मैं कम अज़ कम बहुत सीरियसली लूँगा।
اور کیا ریزنز ہیں اس کے وہ تو انشاءاللہ میں ملاقات کروں گا یا ان سے بات کروں گا تو پھر میں آپ کے سامنے ضرور لے کے آؤں گا اس کو. لیکن فی الحال ان کی ریزرویشنز ہیں انوار الحق کاکڑ کے بارے میں. اب یہ کہا جائے کہ انوار الحق کاکڑ جو ہے اوور نائٹ بن گئے ہیں یہاں پہ وزیر اعظم، نہیں، ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جناب کہ سنجرانی صاحب جو ہیں چیئرمین سینٹ جو ہے وہ بہت آگے پیچھے جا رہے تھے، لوگوں سے مل ملا رہے تھے. لوگوں کو سمجھ یہ آ رہی تھی کہ جناب شاید وہ خود کوئی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں کیئر ٹیکر، لیکن نہیں. میں آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سنجرانی صاحب کو ٹپ کیا گیا ہے کہ موجودہ پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب جب ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد سنجرانی صاحب کو جو اس وقت چیئرمین سینٹ ہیں ان کو صدر پاکستان بنایا جا سکتا ہے. سو اس لیے وہ اتنی بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور انوار الحق کے لیے کر رہے تھے، اپنے لیے کر رہے تھے کہ جو آئندہ ان کو ٹپ ملی ہے کہ وہ صدر پاکستان بن سکتے ہیں یا ان کو بنایا جا سکتا ہے، اس لیے وہ اتنی ادھر ادھر نظر آ رہے تھے. آپ کو کبھی کسی سے مل رہے ہیں، کبھی کسی سے مل رہے ہیں. اور پہلے تو تاثر یہ ملا کہ شاید وہ خود وزیر اعظم کیئر ٹیکر بننا چاہتے ہیں، لیکن نہیں. ان کو جو ٹپ ملی ہے، جو میں آپ کے سامنے بڑی خبر شیئر کر رہا ہوں، ان کو جو ٹپ ملی ہے، ان کو جو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، ان کو جو ان پہ ہاتھ رکھا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آئندہ آنے والے صدر پاکستان ہو سکتے ہیں جب بھی عارف علوی صاحب ریٹائر ہوں. اور اس کے بعد جناب سنجرانی صاحب از ان دا لائن ان دا کیو اور وہ صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں. ویسے بھی صدر پاکستان جب ملک میں نہیں ہوتے تو چیئرمین سینٹ جو ہوتا ہے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا ہے. لیکن وہ جناب اب نیکسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان سنجرانی صاحب بننا چاہتے ہیں اور ان کو اس پہ کافی اس پہ انکریجمنٹ بھی ملی ہوئی ہے. اب کابینہ کیا ہوگی اس پہ بھی بات کر لی جائے تو میرے خیال میں بہتر ہوگا. دیکھیں کابینہ فی الحال جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو حکومت کے اندر شامل تھیں کل تک یا آج تک کہہ دیں، وہ جناب انہوں نے 16 ماہ میں جو کرتوت کیے ہیں ان کو چھپانے کے لیے یا ان پہ پردے ڈالنے کے لیے کوششیں جاری ہیں کہ جناب کابینہ کے اندر وہ لوگ شامل ہوں، کیئر ٹیکر کابینہ کے اندر وہ لوگ شامل ہوں جو ان کے 16 ماہ کے جو کرتا دھرتا یا جو بھی انہوں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے وہاں پہ ان پہ پردے ڈال سکیں. تو یہ کس حد تک کامیاب ہوں گے پولیٹیشنز یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ جو یہاں پہ بنی ہوئی ہے، جو فائنلائز ہوئی ہیں چیزیں وہ آلموسٹ فائنلائز ہو چکی ہوئی ہیں when it comes to like کیبنٹ، چاہے وہ صوبوں کی ہو چاہے وہ جناب فیڈرل گورنمنٹ کی ہو. اب آگے کیا ہونے جائے گا جناب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں میں نے 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے. پہلا تو میں یہ سمجھوں گا کہ جناب جو الیکشنز ہیں وہ 2024 فیبروری کے مڈ میں ہو سکتے ہیں یا فیبروری میں ہو سکتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 اگر فیبروری میں نہیں ہوتے تو پھر وہ جا کے انڈیا میں الیکشنز کے بعد ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی کمپلیکیشنز آ جائیں گی کیونکہ سینٹ بھی آنا ہے. سینٹ کے 50% سینٹ کے جو سینیٹرز ہیں ان کا ٹینیور ختم ہونے والا ہے. سو وہ پھر مشکل پڑ جائے گی، اس میں مشکل آ جائے گی. سو اس لیے فیبروری میں اگر الیکشن کرا دیے جائیں تو وہ بہتر ہو جائے گا، اس سے کافی آسانیاں ہو جائیں گی اور مشکلات سے بچا جا سکے گا. ایک مرتبہ انوار الحق کاکڑ صاحب سے ورلڈ اکنامک فورم میں گیا تھا ڈیووس میں، تو وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی. تو جو سابق چیف منسٹر ہیں وہاں پہ بلوچستان کے جو سابق چیف منسٹر تھے جام کمال بھی وہاں پہ موجود تھے اور ان کے ساتھ انوار الحق کاکڑ بھی موجود تھے اور وہاں پہ ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی. اب وہاں پہ تو وہ ہمیں بڑے سینسیبل نظر آئے. انوار الحق کاکڑ جو ہے، سینسیبل سے مراد میری یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو ہم نے دیکھا جس طریقے سے وہ انٹریکٹ کر رہے تھے ود آل دا ڈگنیٹریز اوور دیئر، وہاں پہ تو ہمیں لگا ایسے کہ وہ واقع ہی ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ بریک فاسٹ میٹنگز ہوں چاہے وہ ڈنرز ہوں، اس میں وہ پراپرلی انٹریکٹ کر رہے تھے. بٹ دین اگین when you are the prime minister of a country then it's altogether a different ball game.
اور اس میں سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے. کرنا کرانا انہوں نے کیا ہے کیا نہیں کرنا کرانا وہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں صاف سامنے آ جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. ان کے تعلقات جو ہیں جو انہوں نے آج سے نہیں میں کہوں گا بہت عرصے سے کوشش کی ہوئی ہے, کوششیں جاری تھی ان کی, اور وہ یہ تھی کہ وہ چاہے مسلم لیگ نون ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, اور چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, ان کے ساتھ وہ اچھے تعلقات بنا کے رکھے ہوئے تھے. اور لگتا ایسے ہے کہ پہلے دن سے ہی واز فوکسڈ آن دس تھنگ کہ جناب وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جب آئے تو وہ اپنے آپ کو یہاں پہ لا سکیں یا اس کے لیے کوالیفائی کر سکیں. آدھی سے زیادہ چیزیں تو ہو چکی ہوئی ہیں, جیسے میں نے اکانومی کا بتایا جس پہ فوکسڈ ہے پنڈی والے, اور وہ تو اٹس گوئنگ ٹو ٹیک آف اینی ٹائم ان دا ڈیز ٹو کم. اور باقی رہ گئی چیزیں انٹرنل سیکیورٹی, تو آبویسلی وہ بھی ہیلپ آؤٹ کیے جائے, پنڈی والے ہی ہیلپ آؤٹ کریں گے ان کو, کیونکہ پنڈی والے کو چاہیے کہ وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرے, کیونکہ ان سے زیادہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز یا اکانومی ریلیٹڈ ایشوز کو مینیج کرنا ان سے بہتر طریقے سے کوئی زیادہ مینیج نہیں کر سکتا. بیکاز وائی ڈو آئی سے دس تھنگ, آئی سے دس تھنگ بیکاز آپ فیٹف دیکھ لیں, فیٹف میں پنڈی والوں نے ہیلپ آؤٹ کیا تھا تو فیٹف سے باہر ہم نکلے, ٹھیک ہے جی, جو کرائسس تھا فیٹف کا اس سے ہم باہر نکلے. اسی طرح اور بھی جو ایشوز آتے رہے, جیسے کووڈ تھا تو پنڈی والوں نے ہیلپ آؤٹ کیا, این ڈی ایم اے آپ کے سامنے ہے, ہیلپ آؤٹ کیا, اس سے ہم نکلے باہر. اسی طرح جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے, جب بھی کوئی ایشو آتا ہے پاکستان کو انفارچونیٹلی ہٹ کرتا ہے, تو اس میں پنڈی والے سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں, سو وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ لوگ, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پنڈی والوں کو کرٹیسائز کرنا ہے ضرور کریں, لیکن پکے پیروں پہ کریں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے. جسٹ فار دا ہیک آف اٹ اگر آپ نے پنڈی والوں کو کرٹیسائز کرنا ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, اس کو اٹس اے یوز لیس ایکسرسائز. خیر اینی ویز, ہم آگے دیکھنا چاہتے ہیں جناب کہ الیکشنز میں کاکڑ کیا کر سکتے ہیں, کاکڑ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, ول ہی بی لائک افیکٹو پرائم منسٹر, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, یا وہ ایک جیسے ہمیشہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز آتے ہیں اسی طرح ہوں گے, مجھے نہیں پتا. لیٹس سی, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون. یہ بات اچھی ہے کہ ایک چھوٹے صوبے سے لیا گیا ایک پرائم منسٹر کو, اور وہ اب ڈیلیور کرے تو 100 بسم اللہ, نہ ڈیلیور کرے تو کرٹیسزم تو 2 منٹ کا کام ہے. تھینک یو.